رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل تھوڑا سا لخبطہ ہو گیا. آپ لوگ میرے لیے دعائیں نہیں کرتے، آپ کوئی دعا نہیں کرتے تھے. یہ 7 مہینے کا جو کرفیو کی طرح تھا بند میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ذہن سے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو ظاہر فرما دے اور آپ کا وہی آ جائے. آیت التیمم کا جو اترنا تھا وہ اسی غزوے میں تھا، لیکن جو آیتیں افق میں اتری ہیں وہ تقریباً 1 ماہ سے بھی زیادہ بعد میں وہ اتری ہیں. سبب وہی ہے، سبب وہی غزوہ ہے. سبب کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بعض اوقات میں یہاں سے جاتا ہوں پھر مجھے اپنی جو ہے نا بھول بھلیوں کا جو ہے نا وہ یاد آتا ہے کہ یہ کیا، یہ ذہن میں آئی ہوئی چیز بھی نکل جاتی ہے پھر آ جاتی ہے. دعا فرمائے کریں. ہاں، اللہ انشراح صدر نصیب فرمائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فخذ پر، فخذ کو تکیہ بنا کے، وسادہ بنا کے آپ آرام فرما رہے ہیں، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرما رہے تھے اور لوگ بیچارے نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا اور ساتھ کنواں اور چشمہ کوئی چیز. لیس معہم ماء ولا عندہم ماء، لیسوا علی ماء ولا معہم ماء، دونوں چیزیں نہیں تھیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا کر شکایت لگائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا، کہ بھئی دیکھیں یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا نام ہے سفر سے جو ہے نا روک رکھا ہے. اب نہ تو ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہم جو ہے نا کنواں ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، کیا ہوگا؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فطری تقاضے کے بات کا بھی حق آئے تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا عاتبنی، وہاں لفظ آتا سے سخت، اور پھر تھوڑا سا جلال میں آ گئے تھوڑا سا. تو انہوں نے یہاں خاصرہ میں مارا سیدہ عائشہ، لیکن انہوں نے مارنے سے جو الم اور تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے برداشت فرمایا، تحرک نہیں فرمایا، فخذ کو حرکت نہیں دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو یہ آیت التیمم نازل ہوئی. آیت تو کل میں نے یہ عرض کر دیا تھا سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ما ہی اول برکتکم یا آل. نعم،
اے ابو بکر تمہاری جو ہے نا یہ باقی وہ اسی غزوہ میں جو ہے نا اسی غزوہ میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ پہ جو ہے نا کیا نام ہے جو ہے نا وہ بات آئی انہوں نے بنائی اس میں وہی حال جو ہے نا سارا کچھ سارا جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، کیونکہ یہ حاسدین حاقدین موذین اشرار یہ معمولی سی بات تنکے کو جو ہے نا 1 انچ ہو تو یہ 1 کلومیٹر بنا دیتے ہیں، اور پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں جیسے آج کل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی اتحاد کے لیے کسی سے بات نہ کریں گے، اچھا جی کسی پہ بات نہیں کرتے، لیکن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اب سارے پروپیگنڈے کی مشینری ان کے پاس ہے، تو چونکہ وہ انہوں نے پروپیگنڈا اتنا کیا کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہو گئے، وہ بھی متاثر ہوئے اس سے، حالانکہ ان کی قرابت داری تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، لیکن اللہ نے پھر وہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو درجہ دے دیا، ان کی جو ہے نا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کے بعد وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ارفع صوتك يا شيخ أن يؤتوا أولي القربى نعم ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى أحب أن يغفر الله لي۔ پھر وہ جو نفقہ، یہ چونکہ مہاجر بھی تھے سیدنا مصطح اور غریب بھی تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرابت داری کی وجہ سے بھی، اور جو ہے نا مہاجر کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے، اور جو ہے نا کیا نام ہے اس لیے کہ انفاق و فی سبیل اللہ جو ہے للاقارب، اس میں 2 درجے بن جاتے ہیں، اس میں 2 درجے بن جاتے ہیں نا۔ تو یہ کل تھوڑا سا میرے خیال میں کچھ لخبطہ سا مجھے ہو گیا تھا، اللہ معاف فرمایا، آپ بھی معاف فرمائیں جی۔ نعم۔ قال رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمین آمين۔ آمین۔ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد۔ اب یہ جو ہے بالوں کا مسئلہ جو ہے کہ بال جو ہیں وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اور اگر بال گر جائیں پانی میں تو پھر پانی کا حکم کیا ہوگا؟ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بال جو ہے، اور بلکہ آپ نے فقہ حنفی میں پڑھا ہے کہ ہر وہ عضو جس میں خون سرایت نہیں کرتا، خون نہیں چلتا، وہ پاک وہ، اور اس میں بال جو ہے اس میں خون سرایت نہیں کرتا۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں حیات تھی، اب جب کٹ کے گر گیا تو یہ میت کے حکم میں ہوا، اب جب مردہ ہوا اور گر گیا تو پھر پانی ناپاک ہو گیا۔ یہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ہم وہ کہتے ہیں کہ بالوں سے، باقی کسی کے بڑے بال ہیں، کیا اس سے دھاگے اور رسیاں بنائی جا سکتی ہیں؟ اس دور میں اسے یہ انگریزی والے وگ کہتے ہیں، غالباً وگ، جس کا سر پہ بال نہ ہو تو وہ ایک ٹوپی نما بنا دیتے ہیں، اور پھر اب ہر رنگ کے آ گئے کہ بھی جیسے جو ہے نا لباس ویسے جو ہے نا میچنگ، جیسے لباس ویسے جو ہے کیا نام ہے بال۔ تو بالوں سے دھاگے بنانا اور بالوں کو بیچنا ہمارے ہاں خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی کرامت اور عزت کی وجہ سے جائز نہیں، نہ دھاگے بنائیں اور نہ
اس سے جو ہے وہ رسیاں بنائیں. اور باقی یہ رہا کہ ہر وہ پاک چیز، ہر چیز جو وہ پاک ہو وہ کھائی نہیں جاتی، وہ کھائی نہیں جاتی. مٹی کا حکم کیا ہے؟ پاک ہے، کھائی جاتی ہے نہیں. تو اس لیے جو پاک چیز ہو اس کو استعمال میں، ہر چیز پاک جو ہے استعمال میں نہیں لے جاتی. تو یہ میرے پیارے اس میں یہ خلاصہ ہوا بالوں کا. نا وقال عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. تھوڑا سا بھائی جو ہے نا آواز جو ہے نا اس کو کر دو جی، کہ اس سے رسیاں بنا لیں یا دھاگے بنا لیں. جی. وسؤر الكلاب. سور الکلاب جو ہے نا، یہ باب سور الکلاب ممرها فی المسجد. آپ کتا جو ہے یہ تقریباً اللہ عالم 4 قسم کا ہوتا ہے. کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو جس کو شکار کے لیے تیار کرتے ہیں، معلمین تعلمونہم مما فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اللہ. پڑھ لو یار بھائی، مجھے ذرا آ جائے. نہیں آپ بھی لفظ بتا ہو گئے. میں تو من معمر اور 29 خلق، اور آپ جو ہے آپ تو جوان ہیں ماشاء اللہ، اللہ آپ کی جوانی میں برکت دے. تو قلب معلم کو جب شکار پہ بھیجا جاتا ہے، وہ شکار کو لے آتے ہیں اور اس کو سکھایا جاتا ہے بھوکا کر کے، سخت بھوکا کر کے، کہ بھائی اس کے بعد اس کو شکار کے لیے بھیجے. کیا وہ شکار، مثلا آپ نے اس کو ارنب پہ بھیج دیا، ارنب بھاگ رہا تھا اور آپ نے اس کو بھیجا، اس نے جا کر اس کو پکڑ. اب سخت بھوکا تھا، کیا ہے ارنب؟ خرگوش. خرگوش پہ آپ نے اس کو بھیجا. آپ ایک اور بات آ گئی، پھر آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے. خرگوش اور ایک مچھلی کی خاص قسم کو ایک خاص کرتا نہیں کھاتا. ایک خاص قسم، وہاں تو میں الحمدللہ خوب بولتا تھا، اور جو ہے نا حتیٰ کہ ان پہ بھی الحمدللہ کبھی تعمل نہیں ہوا. انشراح صدر و فتوحات ہو جاتے زمزم کی برکت. تو اس ارنب کو بھی کہتے ہیں حلال نہیں ہے. اور اسی طرح ایک خاص مچھلی ہے، اس کو بھی نہیں کھاتے. تو خیر آپ نے اس کو معلق سیکھے ہوئے کتے کو آپ نے بھیجا، اس نے شکار کر لیا. اب فکلوا مما، اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بھیجا ہے تو ہم اس کی تفسیر آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ قلب معلم ہے، صید ہے. دوسرا للحرث ہوتا ہے، پہرہ داری، پہرہ دیتا ہے، لص سے پہرہ دیتا ہے اور بکریوں کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ بکری اگر نکل جائے تو اس کو یوں جو ہے نا آواز نکال کے، جسے کتے کا بھونکنا کہتے ہیں، نکال کے اس کو، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اپنے سوئے ہوئے مالک کو بھی آواز دے کر جو ہے نا وہ اٹھا دیتا ہے. اور آج کل بھی اس سے قلب معلم سے یہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پاک کر دے نشے سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پاک ہے. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا عذاب ہے. گھر بھی تباہ، اور جوان کی جوانیاں، جوانوں کی جوانیاں بھی تباہ ہو رہی. اب نئے اس میں ان کو سکھا کر جب آپ کسی ملک میں جائیں گے تو سامان کو وہ آ کر کتا جو ہے وہ سینگتا ہے، سونگتا ہے. یعنی جہاں ان کی نئی یعنی جدید مشینیں ناکام ہو گئی ہیں، وہاں کتا سونگ لیتا ہے اور پھر اس طرود کو، یعنی اس تھیلی کو یا اس بکسے کو یا اس کو کھلا کر جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ اسے، تو ایک تو جو ہے نا یہ ہو گیا عرش کے لیے ہے اور صید کے لیے ہے.
اور ہاں اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو یہ تقریباً ان کی 4 قسمیں ہیں. اب اس کا سور جو ہے نعم وممرها في المسجد ومرها فی المسجد، اور اس کا گزرنا مسجد میں. جی. وقال الزهري رحمه الله إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غير اذا أن ولغ، يتوضأ به. جب پی لیا، ولغ اصل اخذ الماء بطرف لسانه، شربہ نہیں کہا گیا، ولغ کہا گیا. واو جو ہے وہ چونکہ کتا جو ہے وہ زبان سے یوں یوں جو ہے نا پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، یوں یوں کر کے اپنی زبان کے طرف سے، اسے شارب کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوا. نعم. لیس لہو وضوء، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے. نعم. يتوضأ اس کے به. علاوہ پانی نہیں. یتوضأ بہ، کیونکہ یہ اختلاف کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اور جو ہے نا دوسروں کی اختلاف کی وجہ سے اسے مائع مشکوک کے حکم میں لیا گیا. تو جب مائع مشکوک مشکوکن فی طہوریت ہی مشکوکن، تو اس وقت وہ جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کر لو اور تیمم بھی کر لو، وضو بھی کر لو اور تیمم بھی کر لو. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء. تو فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا هذا ماء فی النفس، یعنی ہیذا جو مقطوع الطہارہ ہے وہ مشکوک ہے، وہ مشکوک ہے جو ہے نا. منہ شیء یتوضأ بہ ویتیمم، وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے. نعم. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل تو قال ہمارے ہاں تو امام حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سور القلب جو ہے وہ حرام نجس ہے، اور اس کو 3 دفعہ دھویا جائے. 3 دفعہ. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی، اور وہ بھی نجس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے نا کئی دفعہ دھویا جائے، بلکہ ان کی فقہ میں ہے کہ 7 دفعہ. وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنِ، فقہ امام شافعی میں ہے کہ اس کو 7 دفعہ دھویا جائے. وَعَفِّرُوهُ، پہلے تعفیر جو ہے نا وہ اس سے راکھ سے ہوتی تھی، راکھ، مٹی سے نہیں، راکھ سے. یہ جو جب چولہے میں آگ لکڑی جلاتے ہیں تو گیس کا سسٹم آ گیا تو پتہ نہیں، تو وہ جو راکھ ہوتی تھی نا وہ چیزیں صاف کرنے کے لیے، اور وہ گویا کہ آج کی طرح پاؤڈر کے قائم مقام جو کپڑے دھونے کے پاؤڈر آتے ہیں وہ عفروا فی الثامن، میں نے وہ فرماتے جو ہے نا اس میں، اس لیے کہ اس میں ایک مادہ سمیہ ہے اس کے لعاب میں، تو اس کو جو ہے نا 6 دفعہ 7 دفعہ دھو لو، اور 8ویں دفعہ جو ہے اس کی تعفیر کر لو جو ہے نا کسی چیز سے، چاہے وہ راکھ سے یا صابن سے یا کسی چیز سے. اور امام احمد کے نزدیک جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس طرح ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں 3 اقوال ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں تعبداً پاک ہے قیاس کے خلاف، اور لیکن اس کو دھوئیں 7 دفعہ. اور دوسری روایت میں کہ ان کے یہاں بھی نجس ہے، اور تیسری، اور پھر اس میں ہے تیسری روایت میں کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے. تو خلاصہ علی کل حال سور القلب ہے وہ نجس ہو. نعم. اور وبه پھر یہاں مقصود وہی ہے ہمارے ہاں جو یہی تھا کہ جب ایک ادنا شبہ کے تحت ہمیں کہا گیا استيقظ أحدكم من منامه من نومه مفهوم الحديث فلا يغمسن يده في الإناء في الماء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. جب اتنی احتیاط کی گی، اب وہ مشکوک تھا، ہاتھ یقینی طور پہ پلیت نہیں تھا، ہاتھ جو ہے نا اٹھنے والے کا وہ یقینی طور پر جو ہے نا پلیت نہیں تھا، وہ مشکوک تھا. تو پھر فرمایا گیا اسے جو ہے نا پانی میں داخل کرنے سے پہلے اسے دھو لو، کہ پتہ نہیں رات کو اس ہاتھ نے کیا
نجاست والی جگہ پہ رات گزاری وہاں لگا یا جو ہے نا غیر ذالک کا، تو اس میں تو جو ہے نا جب مستحق کے لیے جو ہے نا وہ 3 دفعہ دھونے کا آیا ہے، تو اسی طرح اسی لیے حقوق میں بھی جو ہے ان کے حکم ہے. نعم. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل إلى أن قال عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ، ہم نے اس کو لیا ہے من قبل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض. یہ انہوں گویا کہ اس کے صحیح پہنچنے کی، صحیح ہونے کی دلیل تھی کہ چونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے. میاں سبحان اللہ، پتہ نہیں کون تھا جو نجاشی کے ہاں یا پتہ نہیں کس کے ہاں گیا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی کہانی نہیں واقعات سنا ہے. انہیں کہا کہ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بزاق بھی ڈالتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور پھر ان کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، پھر ان کو، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احتجام فرمایا تو ایک صحابی کو دیا واریہ حیث لا یرا احد، واریہ، اس کو ایسی جگہ دفن کر دو، چھپا دو جہاں کوئی نہ دیکھے. تو وہ گیا، محبت کا غلبہ تھا، فدائین تھے، ہمارا تصور بھی نہیں. اس نے پی لیا، نوش فرما لیا، پھر واپس حاضر خدمت ہوا. تو آپ سے فرمایا وارثہ، مفہوم حدیث کا جی حضرت جی میں نے فرمایا بل شربتہ، اس لیے کہ اس کے چہرے پر انوار و برکات عیاں تھے. آج محبت کا دعویٰ کرنے والے لاکھ مرتبہ مجھے ان سے محبت ہے، ہم ان کا قطرہ پیئیں گے؟ لیکن قربان جی، اور یہی حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق فرمایا مروہ پہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صفا مروہ پہ لے جائے، صفا مرجع نصیب فرما دے. صفا سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. بدایت جو ہے ابدأ بما بدا اللہ جو ہے وہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ پہ جو عمرہ آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یا 3 یا جتنے ہیں، خیر وہ بعد میں آئے گا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا، کیونکہ حلق کرنے والوں کے لیے اللہم ارحم المحلقین، قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، قال اللہم ارحم المحلقین، قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، قال اللہم ارحم المحلقین، قالوا والمقصرین، قال اللہم ارحم المحلقین والمقصرین. تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوانے والوں کو جو ہے نا کے لیے دعا فرمائی اور آپ کی دعا مستجاب. اس لیے حلق کرانا جو ہے وہ کیا ہے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. ہمارے بعض حضرات آتے ہیں سرحد سے، ہمارے پیارے بھائی، وہ صرف جو ہے نا یوں چوتھائی کر دیتے ہیں. اس نے 4 عمرے اکٹھے کرنے، ماشاءاللہ طاقتور ہوتے ہیں، 4 عمرے اکٹھے ہوگا، پہلے یہاں کر دے گا، پھر ادھر سے کر دے گا، پھر ادھر سے کر دے گا. اس نے کہا جب میں نے مسلسل 4 عمرے کرنے ہیں تو پھر بال تو نہیں ہوں گے. پیارے بال ہوں یا نہ ہوں، ہمیں تو صرف وہ جو ہے نا موس کو جو ہے نا کیا موس کیا اس طرح کو ہم نے تو وہ پھرانا ہے بس.
اور الحمدللہ اب دعا فرما دیں، میری بھی ہمیشہ عادت رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پھر نصیب فرمائے، بالکل سر کی حجامت کبھی نہیں بناتا، کبھی نہیں، بال جیسے ہیں چلتے رہے، اور پھر اللہ عمرہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب بھی دعا فرما دیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حلق فرمایا تو صحابہ کا ازدحام جو ہے، ایک بال بھی زمین پہ نہیں گرا، اور وہ منہ مبارک تقسیم ہوئے، اور یہ ان کے پاس ان کی سند تھی کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے نا۔ اور پھر اب آ گیا، پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شعر جو ہے وہ اس میں طہارت ہے، پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا، یہ اصل مقصود تھا، پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ اور قربان جائیے، اب یہ آ گیا، ابھی آپ حضرات کی برکت سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں جب مروں تو وہ منہ مبارک جو ہے میری آنکھوں پہ اور بعض لکھتے میرے سینے پہ رکھ دینا، مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دے، میرے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک میری نجات کے لیے کافی ہے۔ ماننا ہوں جو ہے نا کانو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے جو ہے نا بہت سی بشارتیں تھیں، بہت سی، اور پھر جس کے لیے بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، جن کا یہ اپنی قوات البحریہ، یہ سمندری فوج جو ہے انہی کے دور میں ابتدا ہوئی، صحیح نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ابتدا ہوئی۔ کون سی صحابیہ تھی جس کے لیے آپ دعا فرمائی تھی، اور وہ اسی میں شامل تھی، اور فوت ہو گئی تھی، اور جو ہے نا انہیں وہی دفن کر دیا تھا۔ خیر پھر بات لمبی ہو جائے گی، کیسے ادھر ادھر بات ہے۔ تو کہا مقصود اس میں یہ ہے، مقصود اس میں کیا ہے کہ بال جو ہیں وہ پاک ہیں، بال جو ہیں وہ پاک ہیں، اور ٹوٹنے سے سمجھے نا جی، ناپاک نہیں ہوتے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ جی نا اس میں جو ہے نا وہ حیات تھی اور گرنے سے موت ہو گئی، تو میرے پیارے اب آپ بال کو جب کاٹتے ہیں درد تو نہیں ہوتا نا، اگر اس میں حیات ہوتی، اس میں حیات ہوتی تو کاٹنے سے درد ہوتا، کاٹنے سے درد ہوتا۔ اب جب درد نہیں جب ہو رہا تو اس کا معاملہ وہی ہے جی۔ نعم قال احب لأن تكون عندي شعرة منه، ایک منہ مبارک، احب الی من الدنیا وما فیها، احب الی اس لیے کہ اس منہ مبارک کی برکت دنیا و ما فیہا ختم ہو جائے گی، اور اس کا اجر و ثواب اور محبت کا صلہ اور محبت کا ثمرہ اور محبت کا ثواب وہ باقی رہے گا۔ اب جو ہے اس صیغہ تفضیل کا استعمال فرمایا۔ نعم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه جبکہ آپ نے سر کے منڈانے کا حکم فرمایا، خود نہیں حلق فرمایا، نیند کر رہے ہیں، سر تو ہلا رہے ہیں میری طرف، نیند کر رہے ہیں، ناک کھینچ لو پیارے، دونوں سے اچھی طرح حزا، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ لما حلق راسہ اے امر بحلقہ، اے امر بحلقہ، انہوں نے حلق کرانے کا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے کا حکم فرمایا۔ نا كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره، كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره، فاخذه يدل على ان الشعر غیر نجس طاہر، على ان الشعر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بال کا لینا وہ جو ہے کیا نام ہے، بال پاک ہے اور اس کا لینا جائز۔ نعم یا اخی، باب اذا شرب الكلب في الاناء، یہ اور اسی سے وہ جو ہے نا اپنا اس کا ترجمہ ہو گیا نا، ترجمۃ الباب نے۔ نعم وبه قال حدثنا عبد الله بن اذا يوسف شرب الكلب في الاناء، جب
پیا کا معنی تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں بلغ ہے، پتہ نہیں کوئی اور لفظ لاؤ اردو کا کہ وہ جو ہے نا جب کتا پانی کا، ہاں بھائی کوئی اور لفظ لاؤ اردو کا، جھوٹا کر دے برتن میں پانی کو نا، ہاں جھوٹا آ جائے گا، وہ سور کا معنی میں جی، بلغ تو شرط تو وہی ہے، وہ تو بلغ ہوتا ہے نا، ہاں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. نعم هيا استمر خلاص قرأنا، نعم هيا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش عن ابی فأخذ. ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں جہاں ان رجل، سابقہ دور میں ایک مرد نے دیکھا کتے کو یاکل الثری اے ندى رطوبت کو، پانی کی رطوبت کو، سخت پیاس کی وجہ سے پانی کی رطوبت کو کھا رہا تھا، من العطش سے، سخت پیاس کی وجہ سے، عطش سخت پیاس کی وجہ سے، نعم. فأخذ الرجل خفه فجعل يعرف له به حتى أروى فشكر الله له فأخذ الرجل، پس اس مرد نے خفہ اپنے موزے کو لیا، خفہ فجعل، پس شروع ہوا، یغرف، وہ پانی بھرتا تھا کنویں سے یا جو حوض تھا اس سے پانی بھرتا تھا، لہو بہی، اس کے لیے، اور پھر آ کر اس کو پلاتا تھا، حتیٰ ارواہ، حتیٰ کہ اس کی پیاس ختم ہو گئی، وہ سیر ہو گیا، یعنی اس کی پیاس کا، سیر کو پتہ نہیں کیا آپ کہیں گے، پیاس بجھ گئی، یعنی جتنی ضرورت ان کو پانی تھی وہ پوری ہو گئی. نعم. فشکر اللہ له، اللہ تعالیٰ نے اس کو جزا عطا فرما دی، فادخلہ الجنہ، فادخلہ، اب اس سے یہ لینا کہ جی وہ خف جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، اگر کتے کا سور جو ہے نا کیا نام ہے پلیت ہوتا تو پھر جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیسے وہ لیتا، تو اس کا جواب وہی مختصر ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہ خف کے ساتھ اسے پلاتا تھا، وہ اوپر سے اس کو ڈالتا تھا، اب خف کو تو اس کا سور نہیں پہنچا، اس لیے کہ وہی جب خف کو اس کا منہ نہیں لگا اور خف میں اس کا جھوٹا پانی نہیں آیا، خف کو، موزے کو، نہ تو اس کا منہ لگا نہ اس کا جھوٹا اس میں آیا، پھر جب یہ نہیں آیا تو جہاں جو پانی لے رہا تھا وہ بھی پلیت نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ خف جو ہے نا، موزہ جو ہے وہ پلیت ہی نہیں ہوا، تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ جو ہے نا سور القلب جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پاک ہے، یہ دلیل نہیں بنتی نا، اس لیے کہ خف سے، موزے سے یوں ڈالتا تھا، یہ نہیں کہ اس سے برتن کی طرح پلاتا تھا، برتن کی طرح. اب جب خف جو ہے نا وہ اوپر سے ڈالتا رہا، خف پاک تھا، اور اسی طرح پھر اسی جہاں سے پانی لیتا تھا اس میں ڈال لیتا تھا، تو اس میں جو ہے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ہم ہیں ہی سراپا امن، ہم ہیں ہی سراپا، ہماری بدایت جو ہے وہ سلام سے ہے، ہماری بدایت کیا ہے؟ فرمایا سلم علی من عرفت من لم تعرف، جس کو پہچانتا ہے اس میں کو بھی السلام علیکم کہو، یوں نہیں، سلوٹ نہیں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں، تو وہ جو ہے اس کو بھی سلام کرو، ومن لم تعرف، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، اور جو سلام پہلے کرتا ہے لہو اجران، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کرتے تھے، جب اکٹھے چلتے تھے تو آتا ہے جب درمیان میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی رکاوٹ ہوتی تھی، علیحدہ ہو جاتے تھے، پھر جب ملتے تو سلام جو ہے یہ اس کی ایسی برکت ہے کہ عداوت کو، بغض کو، عناد کو دل سے دھو دیتا ہے، اور سلام چھوڑنے کے لیے ایسی وبال ہے کہ سلام چھوڑنے کی وجہ سے شیطان جو ہے اختلاف ڈال دیتا ہے اور وہ قتل تک نعوذ باللہ پہنچ جاتا ہے وہ، اور اسی لیے فرمایا
جو سلام چھوڑتا ہے 3 دن سے زیادہ اس کی دعا قبول معلق ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سلام جو ہے نا، ایک آپ نے جو ہے نا، اب میری ہے کہ یہ سلام کرے گا، میں تو بڑا آدمی ہوں، میری گاڑی بڑی ہے، میرا پیسہ نہیں، میرا پیسہ جو ہے نا، ہاں گدھے پہ اگر 10 بوریاں لاد دی جائیں تو وہ بڑا مؤذن بن جاتا ہے۔ تو میرا پیسہ جو ہے بہت ہے، لہٰذا یہ مجھے سلام کرے۔ اب اس نے سلام نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، کہ اچھا تو شیطان نے اختلاف کا بسرا ڈال دیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور یہ پھر نمامین نے جو ہے نا تھوڑی سی لکڑی جلا دی، اس میں لکڑی ڈال دی چغل خوروں نے، اور نتیجہ اختلاف، لڑائی صرف سلام چھوڑنے کی وجہ سے قتل تک پہنچ جاتی۔ اور فرمایا اگر وہ نہیں بولتا تو جہاں وہ بیٹھا ہو، آنکھ اٹھا دے ان کو، وہ جہاں وہ بیٹھا ہو وہاں جا کر السلام علیکم کہہ دیں۔ جو سلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، بھائی میں تو بولتا ہوں وہ تو نہیں بولتا، اور میں تم وہاں جا کر اس کی نیت کے ساتھ السلام علیکم تم کہہ دو۔ تو سلام کی وجہ سے میرے پیارے جو ہے نا وہ دل جو ہے نا اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سلام میں پہل کیا کریں سلام میں، اور اس کے بعد جواب جو ہے وہ تو واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اس لیے اس میں بھی علماء نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ نہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بھائی یہ مت کہو، بلکہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ وہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فحیوا بأحسن منہا اس کا یہی ہے۔ اور ہم نے جو ہے نا وہ شیخ سے سوال کیا تھا کہ سیدی اگر اس نے، شیخ عبداللہ سید حاجی نور اللہ مرکزہ، یار 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو ان کے اشار سوال کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کہا سیدی اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیے تو پھر میں کیا کہوں؟ فحیوا بأحسن منہا کیسے ہوگا؟ تو مزاحیت ہے، استہزاء سخریہ نہیں، مزاح جائز ہے۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اونٹنی کا بچہ دے دو، تو کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں گا، میں وہ اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ تو فرماتے تھے اگر وہ کہے، جب وہ کہے وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس کا جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ وجناتہ وإذا كان عندك شيء فهاته وعلينا الأكل فهاته۔ وہ مزاح جو ہے نا یہ فرماتے تھے۔ نعم۔ وقال احمد بن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب تو قال جانوروں پر رحم کرنا، ہم تو جانوروں پر رحم کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ جانور پر ہم تو جو ہے نا اماطۃ الاذی عن الطریق جو ہے نا ہمارے لیے صدقہ ہے، ہم کیسے کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ ہمارا دین تو سراپا رحمت ہے، سراپا سلام ہے۔ نعم۔ حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك۔ جی، اب جب وہ گزرتے تھے اور ان پہ رطوبت نہیں ہوتی تھی تو مطلقاً جو ہے نا ان کے آنے جانے سے زمین پلید نہیں ہوتی۔ نعم۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي سفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر۔ نعم، یہ کلب معلم کو جو ہے نا اگر آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ اور کتے بھی شریک ہو گئے اس کے جو ہے نا خرگوش کے شکار میں وغیرہ ذالک، تو جب اب شک ہو جائے تو پھر دع ما یریبک الی ما۔ نعم۔
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر نعم. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره دود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. تو اوجا قال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود، کوئی کیڑا نکلا، او من ذکرہ مجرى البول سے، نحو القملہ کمل وغیرہ یہ نکلا، یعید الوضوء. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة. اور اس میں وہ آپ نے پڑھا ہے ذات رکوع و سجود، اذا غیر ذات رکوع و سجود، جیسے نماز جنازہ ہے. نعم. اور وہ بھی کہا ہے، وہ بھی میں پہلے عرض کر چکا، ضحک تبسم کہا. نعم. آئیے. وقال الحسن إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. نعم. ان چیز کے لینے کاٹنے سے جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا وضوء إلا من حدث. لا وضوء الا من حدث، لا وضوء الا من الخارج من السبيلين. نعم. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم. غزوة ذات الرقاع، رقاع جو ہے نا یہ ایک درخت تھا جس کے نام سے یہ غزوہ ہوا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حضرات نے فرمایا 7 ہجری میں، اور صحیح جو ہے جمہور جس میں ہیں وہ کہتے ہیں 4 ہجری میں، سنہ 4 من الہجرہ. تو اس میں جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچا کے قبائل نجد جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار ہے، وہاں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، حجاز اور نجد. حجاز جو ہے ارض تہامہ، اس سے لے کر آپ جو ہے نا یہ شام تک چلے جائیں، یہ حجاز ہے. یمن بھی اس میں داخل ہے، مکہ شریف بھی داخل ہے، مدینہ شریف بھی داخل ہے. اور ارض تہامہ سے اوپر، ارض تہامہ سے اوپر جو ہے عراق تک چلے جائیں وہ سب نجد کہلاتا ہے. وہ سب اس لیے اہل حجاز اور اہل نجد میں یہی ہے کہ ارض تہامہ سے جو ادھر ہیں مکہ شریف کی طرف، یہ آخر تک شام تک چلے گئے حجاز ہے. اور ارض تہامہ سے اوپر جو ہے نا ریاض اور دمام اور جو ہے نا اس طرف سے عراق تک چلے جائیں یہ نجد ہے، یہ نجد کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچا تھا کہ اس میں جو ہے نا بنو محارب و بنو ثعلبہ جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر آپ تشریف لے جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف مدینہ شریف پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا تھا، امیر بنا دیا تھا. اور اسی میں غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف کا حکم ہوا، صلاۃ الخوف کا حکم ہوا. اب انہوں نے دیکھا، وقت ختم ہو گیا، اب دیکھنا بھیا سیدھی اب اللہ کو. اب اگر جو ہے کیا نام ہے انہوں نے دشمن نے یہ کہا کہ دیکھو یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم فجر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں تہجد کس وقت پڑھتے ہوں گے، من طلب العلا سحر اللیالی. تو خیر انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو ہے نا یہ نماز پڑھیں گے ہم حملہ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صلاۃ الخوف کا حکم فرما دیا، 2 گروپ بنا لیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. ہاں پڑھو آگے، فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ. ایک آدمی زور سے پڑھ، تو ایک گروپ جو ہے آپ کے ساتھ پڑھے. اور جب وہ سجدہ کر لے تو پھر وہ دشمن کے، چونکہ یہ جو ہے نا صلاۃ الخوف میں یہ تو سفر کی حالت میں تھا، اور ابو اربع جو ہے وہ رباعیہ جو ہے وہ ثنائیہ بن گئی تھی. رباعیہ جو ہے نا ظہر عصر اور عشاء رباعیہ ثنائیہ بن گئی تھی. تو اس لیے ایک سجدے کے بعد یہ چلے جائیں، اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اور پھر سلام کے بعد یہ جو ہے نا اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور وہ آ جائیں. تو یہ صلاۃ الخوف جو ہے یہ غزوہ ذات الرقاع میں ہوا تھا. غزوہ اذا كنت فيهم فاقمت لهم کس بارے میں ہے؟ اچھا نعم. فرمي رجل بسهم فنزفه. قال غزوة ذات الرقاع.
فرمي به رجل بسهم فنزفه الدم، اس کا خون نکلا، فرکع وسجد ومضى في صلاته. اور یہ دم جو ہے نا اذا لم يصل، جب وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے، اپنی جگہ کو نہ چھوڑے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اپنی جگہ پہ نہ چھوڑے، وہاں سے نکل کر وہیں ہو گیا، سیلان نہیں ہوا، سیلان نہیں ہوا، تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. نعم. فنزفه الدم فركع قال وسجد. ما زال المصلون يصلون في جراحاتهم اے من غیر سیلان الدم، ان زخموں میں جن سے خون نہیں رستا، نہیں چلتا، اپنی جگہ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا. اور جو ہے نا ہاں، وقال طاووس ومحمد بن علي. اور پھر یہی جو ہے نا اسناد صحیح میں سے ہے کہ لا يرى الوضوء من الدم ما كان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الا ما كان سائلا. نعم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. لیس فی الدم وضوء، مطلقاً خون نکلنے میں سے جو ہے کیا نام ہے، یہ جو ہے نا وضو نہیں ہے، اور اس صورت میں جب یہ چلے نہیں، جس میں چلے نہیں. نعم. وعصر ابن یہ پھر مطلقاً جو ہے نا وہ دم ہے، دم سائل نہیں ہے کہ جو اس میں ہو کبھی اگر دم سائل ہو تب نجس ہوگا، تو یہ دلیل نہیں بنتی حناف پہ. نعم. نعم. وعصر ابن عمر بصرة فخرج منها الدم. بصرتاً، جیسے یہاں کوئی کیا کہتے ہیں پھنسی یا پھوڑا ہو اور یوں کھجلی کرے یوں، اب اس میں خون نکل آیا، پھنسی یا پھوڑا ہو، بصرہ پھنسی یا پھنسری کیا کہتے ہیں اردو میں، ہاں، اس میں اگر یوں کھجلی کرے تو خون نکل آئے. نا. وبزق ابن ابي اوفى دما فخرج منها دم، اس میں سے خون نکل گیا، لم يتوضا. نعم. وبزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته. نعم. وقال ابن عمر والحسن في من احتجم فليس عليه الا غسل محاجمه. من احتجم، جس نے حجامت کرائی، یہ سنت ہے، اور اس میں جو ہے دن بھی ہیں اور اس میں شفا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی تھی، اور جو حجامت کرنے والا تھا ان کو دیا بھی تھا. جی، کیا 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 کہتے ہیں آپ حجامت کو؟ جسم سے خون نکالنا. پہلے تو طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک کیڑا آتا تھا، یہاں فصل کر دیتے تھے، وہ کیڑا لگا دیتے تھے. یہ پرانے دور میں وہ خون کو چوستے 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 جب خون بھر جاتا تھا تو وہ گر جاتا تھا خود بخود. اگر اس سے پہلے اس کو چھوڑے، کاٹ دے تو کٹ جائے گا، چھوڑے گا نہیں. پھر یہ ہوتا تھا ایسے، پتہ نہیں کوئی ایک برتن نما جو ہے نا ہوتا تھا، اس میں وہ آگ کوئی کاغذ وغیرہ ڈال کے آگ لگاتے تھے. جب وہ آگ چلی گئی اور اس میں دھواں بھر جاتا تو پھر یوں چپکا دیتے تھے، اس سے پھر جو ہے نا خون رستا رہتا تھا. خون رستا. اب حضرت بیٹھے ہیں، مجھے کچھ جو ہے نا وہ انقباض ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مدرسے میں ایک ساتھی آئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں، اور آ کر جو ہے وہ درس میں بیٹھ گئے. آپ نے چونکہ حکیم الامہ نے بلایا ان کو، فرمایا میاں تمہارا بیٹھنا دو مضرتوں سے خالی نہیں. دو، اگر پڑھانے والا مولوی صاحب اپنی جو ہے نا علم یہ وہ ثابت کرنے کے لیے زور لگائے تو طلباء کا نقصان ہوا، تو آپ کہیں گے بہت بڑا مولوی ہے. اور اگر وہ جو ہے کلے قدر عقول ہے، طالب علم کی عقول کے مطابق بات کرے گا تو آپ کہیں گے حضرت تھانوی نے نکما مولوی بٹھا رکھا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو مضرتوں سے خالی نہیں، اثر ہو جاتا ہے نا. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي دیکھنا بھی صحیح کو دیکھا، حفظ اللہ اور آپ کو دیکھا، اگر تشریف لائیں تو بتانا. نعم. قال حدث ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. آدمی نماز مسجد میں جب ہو دوسری نماز کا انتظار کرے. انتظار فی المسجد للصلاة، یہ مومن کی علامت ہے. المؤمن، جیسے کہ آج کہا گیا
المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص کالطیر. تو مومن جو ہے نا، اور ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مکے والوں کی ایک عادت ہے، مدینہ شریف والوں کی بھی ایک عادت ہے کہ جب وہ عصر کے بعد، عصر سے بعد جو ہے نا آ کر طواف واف کر کے تو وہ عشاء پڑھ کے جاتے ہیں، یہ عادت ہے. اور اسی طرح اکثر جو ہے نا جب اللہ نے توفیق دے دی رات کو آ کر طواف کر لیا، کچھ پڑھ لیا، اور پھر اشراق کے بعد نکلتے ہیں. تو وہ میاں یہ عادت ڈالنے سے بہت سکون، اطمینان، انشراح صدر اور فتوحات آتی. عادت بنا لو میرے پیارے، یہ نہیں کہ ایک سلام پھرا جیسے بکریوں کا باڑا کھلے اور بکریاں سب بھاگ جائیں، تسبیحات فاطمی سے بھی محروم ہو جاتے. کتنی فضیلت آئی ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار، یا اللہ اکبر 33 بار اور آخر وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور تو اس لیے میاں یہ فوراً جو ہے نا جایا کرو، کم از کم ان اذکار کی دوام کرو، ان اذکار کا. اور پھر آپ کا گھر تو ہے نہیں، گھر ہے اور گھر ہے بھی نہیں، دونوں مفہوم میں ہے. اور سلمہ بھی نہیں ہے کہ چلو گھر میں سنتیں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، اور بچے بھی ہوں گے تو وہ ان کے لیے تعلیم ہوگی گھر میں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا بِاللہ تصلون فیہ. تو اس لیے میاں ذرا ساری جو ہے نا تسبیحات بھی پڑھ لیا کرو اللہ کے ولی، اور پھر سنن اور جو ہے نا نوافل بھی ادا کر دیا کرو. سنن اور نوافل، یہ نہ کہ سلام پھرا اور یلا نا. کہا جب وہ مسجد میں ہے، ینتظر الصلاۃ، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب نماز کا لکھا جا رہا ہے، نماز کا لکھا جا رہا ہے نا. فقال رجل أعجمي ما الحدث؟ اعجمی غیر عربی، غیر عربی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم، لو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی و عربی. یہ تو عجمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے انا انزلناہ قرآنا عربیا، کیونکہ اول مخاطب عرب تھے، لعلکم تعقلون. اور اس لیے فرمایا گیا کہ عرب کے ساتھ محبت کرے، کیا کرے عرب کے ساتھ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، میں قربان جاؤں. اور قرآن شریف اللہ کا کلام پاک بھی فرانسیسی میں ہے، انگریزی میں ہے، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، وہ بھی عربی میں ہے. اور جنت میں بھی، جنت میں بھی. اب دیکھیں پہلا مرحلہ مرنے کے بعد جو ہے قبر کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، وہ عربی میں ہوگا وہ. اور پھر عربی جو ہے نا ایسی آسان زبان ہے، ایسی آسان زبان ہے کہ جتنی جلدی یہ آدمی جو ہے نا سمجھ جاتا ہے اور پڑھ لیتا ہے، اتنی کوئی اور زبان نہیں کرتی. تو عجمی عرب کے علاوہ، عرب کے جیسے ہم ہیں، ہم لوگ عجمی ہیں نا. ما الحدث یا ابا ہریرہ؟ تو اس لیے میاں عرب سے محبت رہا. میں اپنی غلطی دیکھوں، میں سر سے پاؤں تک کتنی غلطی ہوں، کہتے عربو نہیں ہوں کیا، عربو نہیں ہوں کیا. میاں تو اپنی نبیڑ تیرا ہور نال کی، تو اپنی نبیڑ تیرا ہور نال کی، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میرا کتنی جرم ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہے. اور میں دوسرے پہ تھی وہ یوں ہے یوں صحیح ہے. آپ جو ہے نا باجدین گستامی ہیں اور وہ اتنی گناہ گار نہیں. میاں نا. ما الحدث یا اور ابا خصوصاً ہریرہ؟ اہل حرمین شریفین جو ہے نا ان کی ساتھ محبت ہمارا ایمان کا جو ہمارا ایمان کا مرکز جو ہے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف ہے، حرمین شریفین ہے. ہمارا ایمان کا مرکز جو ہے، اعتراض نہ کیا کرو ان کے اعمال و اطوار اور احوال اور تقلبات پہ جو ہے نا رائے زنی نہ کیا کرو، رائے صرف غلط پروپیگنڈے سن کے ان کی جو ہے نا چاہو. آج کل
جو ہے نا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے نا وہ عرض حرمین شریفین اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ معمول رکھے، اللہ تعالیٰ امن و امان قائم رکھے، اور جو لوگ وہاں قائمین ہیں اللہ ان کی صحت عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے اور ان کو خیر کی توفیق مزید عطا فرما دے۔ تو اس میں میاں اعتراض نہ کیا کر، وہ اتنی پروپیگنڈا میسج اور یہ چھوڑ دو میاں ان چیزوں کو، یہ کلپ آیا ہے۔ ہاں ایک سنا دو، اب آ گیا ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک سنا دیتا ہوں۔ اور کہتے ہیں یہ درد بات نہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے میرا کلاس فیل ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے، ہم لوگ وہاں یونیورسٹی میں اکٹھے تھے، اس نے کلپ بھیجا کہ یہ ان کی حالت دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ مدینہ شریف کا امام ہے، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی گئے۔ اب اس نے اللہ اکبر کیا، اس کے بعد پھر اس نے نماز چھوڑ دی، وہ سارا اس کا ویڈیو ہے، کیا کہتے ہیں نماز چھوڑ دی جو ہے نا، انہوں کا انتظروا لحظہ، پھر ان کا وضو خطا ہوا، وہ پھر جو ہے نا ساتھ تشریف لے گئے، وضو کر کے پھر آئے، پھر انہوں نے یہی کہا جو ہے نا صفوف سیدھی کرو، عربی میں استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل۔ اب اس نے کہا پروپیگنڈ کر، دیکھا کہ اس نے نماز شروع کی، اب اس کا فون آ گیا، اور وہ فون سننے کے لیے وہ جو ہے نا نماز چھوڑ کے، یہ دیکھو کتنی بے ادب، کتنی ظلم کا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ میں نے اس کو جواب لکھا، میں نے کہا یار پہلے تو خود بھی پڑھا ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا، اب تو سپریم کورٹ کا وکیل تو بن گیا ہے بڑا، اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ تو میاں جو ہے نا اس نے کہا تھا انتظروا لحظہ، تو وہ مولوی صاحب بہت بڑا جلسہ تھا اس میں جو بیان کر رہا تھا، اس نے دیکھو یہ اس نے کہا ہے میرا ضروری فون۔ میں نے کہا اس شریف آدمی سے پوچھو یہ ترجمہ انتظروا لحظہ کا معنی یہی ہے جو یہ کر رہا ہے جائز، جو یہ ترجمہ کر، پھر وہ آ کر جو ہے کیا نام ہے وہ جو کہتا ہے سارا ترجمہ غلط۔ تو اس لیے میاں ان پروپیگنڈ، ایک مستقل گروپ ہے شبائیوں کا جو ان کے خلاف مستقل جو ہے نا جو ہے نا جھوٹ کو جو ہے نا کیا کچھ رنگ لگا کر کرتا رہتا ہے۔ هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی علم علمہ وتعالی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔